بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ وہو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ سورہ المومنون کی 100 نمبر آیت ہے، جس میں مالک فرماتا ہے کہ یہ زندگی ملی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے ساتھ جو کیفیت ہونے والی ہے وہ ہمارا مالک اور خالق ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، اس وقت جب فرشتے آتے ہیں اس کی روح نکالتے ہیں، اور روح نکال کے جب لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے یہ درخواست رکھتا ہے کہ اب مجھے واپس بھیجو۔ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے، اے میرے رب مجھے واپس بھیج، اے میرے رب مجھے واپس بھیج۔ اب دنیا سب یاد آ رہی ہے، دنیا کی باتیں یاد آ رہی ہیں، کس جگہ اس نے اپنی وقت کھپائی تھی، زندگی کھپائی تھی، کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اب سارے راز کھل گئے اس کے سامنے، اور وہ چیخو پکار لگا ہوا ہے کہ اب واپس بھیج یا اللہ، اب مجھے واپس بھیج۔ فرشتوں کی ایک جھلک دیکھ کے ساری بات اس کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ دنیا میں پہلے نہیں سمجھ آ رہی تھی، نہ خود غور و فکر کیا، نہ کسی کے سمجھانے سے بات سمجھ میں آئی، اور موت کی ایک جھلک دیکھ کے، فرشتوں کی ایک جھلک دیکھ کے سب کچھ سمجھ میں آ گیا ہے، اور بار بار چیخ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، واپس بھیج، اب میں نیک کام کروں گا، اب میں تجھے مانوں گا، اب تیرے اوپر ایمان لاؤں گا۔ دوسری جگہ آتا ہے، کبھی کہتا ہے اب میں وہ سب کچھ چھوڑ دوں گا جس کو میں پہلے نہیں چھوڑتا تھا، یا اللہ اب میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ اس طریقے سے ساری باتیں وہ کہتا ہے، اور اس کو ڈانٹ کر جواب دیا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ اس طرح انداز سے جھڑک کر اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ اب ہرگز نہیں، اب تیرے اور تیری دنیا جہاں تو جانا چاہتا ہے وہ من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، ایک آڑ حائل کر دی گئی ہے، بیریئر حائل کر دیا گیا ہے، قیامت کے دن تک اب تو وہاں واپس نہیں جا سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں غور کرو، اس سے زیادہ کوئی حسرت کا، کوئی پچھتاوے کا موقع ہو سکتا ہے؟ پھر سورہ سجدہ کے اندر بتایا کہ جب اس کو اس دنیا میں قدم رکھے گا اور کہے گا میرے رب آج میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سب کچھ میں نے سن لیا ہے، آج مجھے یقین آ گیا ہے، بس ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج دے، اب میں تیرے پسندیدہ کام کروں گا اور تجھے مانوں گا۔ اور اس وقت بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ اب نہیں، تجھے پورا موقع دیا گیا تھا، کتابیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، رسولوں کے ماننے والوں کو بھیجا، عام مومنوں کو، علماء جو صحیح معنوں میں علماء حق تھے، جو دنیا نہیں کماتے تھے، آخرت کے طلبگار تھے، اپنے مالک اور خالق کے وہ مخلص بندے تھے، انہوں نے بھی تمہیں بڑا سمجھایا، لیکن تیری سمجھ میں وہ بات نہیں۔ اب کہتا ہے مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا ہے، اب تو ہمیشہ کی آگ کے اندر تجھے رہنا پڑے گا، اور یہ دنیا ہم نے بنائی اسی لیے تھی کہ دونوں راستے دکھا دیے جائیں گے، جو مرضی چاہے رب کا راستہ اختیار کر لے، اور چاہے اپنے مولویوں اور پیروں کا راستہ، شرک کا راستہ، کفر کا راستہ، جو بھی ہے، اللہ ایک اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو اپنا الہ ماننا، معبود ماننا، اس کے سامنے رکوع کرنا، اس کو سجدے کرنا، مشکل مصیبت میں اس کو پکارنا، براہ راست پکارنا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، دل کے وسوسے جانتا ہے، گنگے کی پکار کو وہ جاننے والا ہے، ہر زبان کا وہ خالق، ہر زبان کا وہ خالق ہے، ہر زبان کا۔ غور سے سنیں، چپ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ہاں، اللہ کے کلام بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ کو موقع دیا جائے گا، یہ گفتگو ہے ہی اللہ کی بات کی ہو رہی ہے۔ تو دو راستے ہیں، ایک انبیاء کا راستہ ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا راستہ جو ہے وہ بیان کر دیا، چاہے وہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہو، سب سے پہلے انسان، ابو البشر سمجھ لیجئے، اور وہاں بھی ابلیس کا معاملہ سنو، ابلیس نے نافرمانی کی تھی اللہ تعالیٰ کی، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اور اس ابلیس کو بھی کہ آدم کے آگے جھکو، اس کی فضیلت کو تسلیم کرو، میں نے اس کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، اس کے بعد تکبر کیا اس نے، اور ایلے بانے ڈھونڈنا شروع ہو گیا، میں اس سے بہتر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں اس کے سامنے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردود نکل جا یہاں سے، تو میرا حکم نہیں مانتا، یہاں حکم کا معاملہ ہے۔ تو آج دیکھیے ابلیس نے ایک حکم کو ٹھکرایا تو کس طرح مردود ہو گیا، تو ہم کتنے حکموں کو ٹھکرا رہے ہیں اللہ کے بندو، غور کرو۔
وہ مالک ہے، ملک ہے، اس نے وقت دیا ہوا ہے، چند دنوں کا یہ وقت ہے، جب ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ پچھتاوا ہوگا، ایسا شدید پچھتاوا ہوگا۔ آج بحثیں کر لو جو کرنے، اب موقع دیا، اسی کا موقع دیا اس نے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں لوگوں نے، انبیاء کے ساتھ بحثیں کرتے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی بحثیں کی۔ قوم نوح کہتی ہے نوح تو نے جھگڑا کیا، ہم نے تمہارے ساتھ بحثیں کی بہت، اب لیا وہ عذاب جو تو لانا چاہتا ہے۔ بتاؤ قوم کیا کر رہی تھی، جرم کیا تھا قوم کا؟ سورہ نوح پڑھو، 5 اولیاء اللہ، 5 نیک لوگوں کو وہ پوجتی پکارتی تھی، ان کے سامنے جھکتی تھی، ان کی قبروں کے اوپر جا کے سب کچھ کرتی تھی۔ سورہ نوح پڑھو، بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو 5 نام آئے ہیں، ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر، سورہ نوح کے اندر، جو قوم کے لیڈر کہتے ہیں لوگوں ود، سوا، یعوس اور یعوق کو نہ چھوڑنا، یہ نوح تمہیں چھڑوا دے گا، اس طریقے سے نوح کی بات نہ ماننا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 5 جو تھے قوم نوح کے صالحین تھے، نیک بندے تھے، جب وہ مر گئے لوگ ان کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھ گئے، تو ان سے نوح علیہ السلام کہتے تھے ان کو مت پکارو، نیک لوگوں کے راستے پر چلو، یہ ہے نیک لوگوں کا ماننا۔ کہتے ہیں بڑی انہوں نے محنتیں کی تو اللہ کی بندگی کی محنتیں کی ہے، تم بھی محنتیں کرو، انہی کے طریقے کے مطابق کرو، ان کی باتوں کو مانو۔ لیکن یہ کون سا انداز ہے، تم عرس اور میلے کر رہے ہو، چڑھاوے چڑھا رہے ہو، وہاں ڈول ڈمکے بھی کر رہے ہو، سجدے کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، اور سمجھتے ہو ہم ان کے راستے کے اوپر ہیں، ان کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ پکارتے تھے یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا وہ بھی نبیوں کو پکارتے تھے، ولیوں کو پکارتے تھے، اور اللہ کی کتاب نے ان کو کافر کہا ہے۔ تو میرے بھائیو آج بھی یہی ہماری قوم ہے، جس کی حالت آپ دیکھ رہے ہو، جس پر کڑنا ہوتے ہو، یہ ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ وہ مومن نہیں ہے جو قرآن کے مومن ہو، جو نبی علیہ السلام نے جن کو مومن کہا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے راستے کے اوپر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا راستہ اختیار کرو، اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام کو پوجنا پکارنا شرک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کو راستہ اختیار کرو، ان کے راستے پر چلو۔ جانتے ہو علی رضی اللہ عنہ کیسے تھے، کبھی سوچا ہے، پڑھا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی، فتح مکہ کے موقع کے کیا علی میں تمہیں بھیجوں اس کام کے لیے، یعنی بہت زبردست کام؟ تو انہوں نے کہا بھیجیے۔ ان کا جاؤ اس پوری اسلامی مملکت کے اندر کوئی قبر جو سر کے اس نے اٹھایا ہو اوپر، اس کو نیچے کرو، برابر کرو، اور کوئی تصویر جو تمہیں نظر آئے اس کو پھاڑ دو، اور جو مورتی تمہیں نظر آئے اس کو توڑ دو۔ اللہ کے بندو یہ اسلام ہے، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آج اس کو قوم نے چھوڑنے کے بعد اب پھر ذلیل و خوار ہے، ذلت و خواری، یہود و نصارہ تو کیا، ہندو گائے کا پیشاب پینے والا بھی ان کو آنکھیں دکھاتا ہے، اس کے ساتھ بھی ٹکرانے کی ان کو ہمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب کی انکاری ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی سلفی بن گیا۔ کہاں ہے وہ مسلم، بتائیے نا۔ انہوں نے دین کو پیشے کے طور پر اپنایا، جتنا دین پوری دنیا میں اسلام کے نام ہے سب پیشہ ور لوگ ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، اندازہ لگا، اپنی محنت نہیں کرتے ہیں، اور اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں پوری طرح، اللہ کے لیے اذان نہیں دیتے ہیں۔ تو دین بیچے جا رہا ہے، دینداری کی بجائے دکانداری ہے۔ یہ بات تلخ ضرور ہے میرے بھائیو، یقین کیجئے، جب بھی میں بات کرتا ہوں قرآن و حدیث کی خالص بات کرتا ہوں، اس کے بعد اللہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندہ نہیں دے سکتا کسی کو، اور دونوں راستے اب آپ کے سامنے آ گئے ہیں، ایک اللہ والوں کا راستہ ہے اور ایک یہ دنیا داروں کا راستہ ہے، جس کا مرضی راستہ اختیار کر لے، لیکن یاد رکھنا مرنے کے ساتھ اگر آج ایمان کی بات، توحید کی بات، رد شرک کی بات نہ مانی تو اس کے بعد ایسی آگ لگے گی، مرنے کے ساتھ ہی آگ میں چلے جائیں گے، چاہے پیچھے والے کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ جنت الفردوس کی کیا، عام جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیء دخل النار، جس نے شیء انتہائی آخری چیز کو کہتے ہیں، معمولی سا بھی جس نے شرک کیا، چاہے تعویذ گنڈے کا شرک ہے، پکاروں کا شرک ہے، نظر و نیازوں کا شرک ہے، عرس و میلوں کا، چادر، جو بھی شرک ہے، فرقہ بندی کا شرک ہے، جو بھی شرک ہے، اور اس کی موت آ گئی، مرنے کے ساتھ ہی وہ آگ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی وہاں یہی ہے کہ یہ آخرت کا معاملہ، یہ برزخ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، نیک لوگوں کو وہاں یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں اس راستے کے اندر، ان کو جنتوں کے اندر اڑتے ہیں، نہروں کے اوپر آتے جاتے ہیں، اور سونے اور چاندی کی قندیلوں کے اندر جو عرش الہی کے نیچے ہے، بتاؤ اللہ کے بندو، عرش الہی کے نیچے اتنی خوبصورت جگہوں میں اللہ تعالیٰ ان کو رہائش دیتا ہے، کھاتے پیتے، ان کی بیویاں ہیں وہاں، ان کے نوکر ہیں، خدمت گزار ہیں، بیٹ مین ہیں ان کے، اور ان کی جوانی ایسی چڑھتی ہوئی جوانی، ایسی بہاریں جہاں کبھی خزاں نہیں آتی ہے اللہ کے بندو۔ اسی طرح انبیاء سارے جنتوں میں زندہ ہیں، یہاں دنیا میں نہیں آتے جاتے ہیں، دنیا میں اب آپ کی باری ہے، ان کی آزمائش کا وقت ختم ہو گیا، وہ پاس ہو کے چلے گئے اللہ کے پاس، اور جو ناکام ہو کے گئے وہ بھی وہاں پھنس گئے، وہاں جا کے وہ ادھر واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ سارا اوپر کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ ہے، اور وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا، قیامت سے پہلے روح اس جسم میں واپس نہیں آ سکتی، یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ مالک وہ ایمان ہمیں سمجھ عطا فرمائے جو صحیح معنوں میں ایمان ہے، جس کو ہمارا مالک ایمان کہتا ہے، جس کو تمام انبیاء نے ایمان کہا ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پرچار کیا ہے، صحابہ کرام نے جس کے لیے جانیں دی ہیں، ان کو جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں دنیا میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا ہے، اور ان کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے، اور ان کا طریقہ اگر آپ چھوڑو گے تو اس کے بعد جو مرضی کر لو، اگر ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی شرک ہے، اگر تم تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، اور عمرہ اور حج ساری، اس کے بعد والدین کی خدمت، نمازیں جتنی مرضی پڑھو، تمہارے ماتھے پر ٹکے پڑ جائیں، تم تھک تھک کے حج اور عمرے کرو، مالک منہ پر دے مارے گا اگر ایک عقیدے کے اندر شرک رہ گیا۔ یاد رکھنا، یہ بڑی زبردست بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔